السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، جنت اور جہنم کے تعلق سے الحمدللہ احادیث کا ترجمہ ہو رہا ہے، جس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جنت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور جہنم اللہ کا کتنا بڑا عذاب ہے۔ آج بھی انشاءاللہ اسی عنوان کے تحت آخری چند احادیث کا ترجمہ ہوگا۔ پہلی حدیث جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی النار حیات، کہ جہنم میں جو سانپ ہیں کا امثال البخت، وہ اونٹنیوں کی طرح ہیں۔ اونٹنی کی جو ہائٹ ہوتی ہے اتنے اونچے اونچے جہنم کے سانپ ہوں گے۔ دنیا کے جو سانپ ہیں وہ زمین ہی سے لگے ہوتے ہیں، چپکے ہوتے ہیں، لیکن جہنم کے سانپ اتنے چھوٹے اور معمولی نہیں ہوں گے، بلکہ اتنے پرخطر ہوں گے، اتنے بھیانک ہوں گے کہ دور سے یوں لگے گا کوئی اونٹ آ رہا ہے، لیکن قریب آنے کے بعد معلوم ہوگا کہ وہ سانپ ہے۔ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تلسع احداہن اللسع، کہ جب وہ سانپ کسی جہنمی کو صرف ایک مرتبہ ڈسے گا، فیجد حموتہا، تو اس ڈسنے کی جو تکلیف اور شدت ہوگی، جس میں جلن بھی ہوتی ہے اور درد بھی ہوتا ہے، 40 خریفاً، 40 سال تک وہ درد نہیں جائے گا، نہیں ختم ہوگا۔ صرف ایک مرتبہ اگر ڈس کے چھوڑ دیا، مسلسل ڈستا ہی جا رہا ہے تو کیا تکلیف ہوگی، کیا شدت ہوگی، ہم اندازہ لگائیں۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ موت نہیں ہے جہنم میں۔ دنیا میں آدمی کو سانپ ڈستا ہے، انتہائی زہریلا ہو تو آخری حد یہ ہوتی ہے کہ آدمی مر جاتا ہے، قصہ ختم ہو گیا۔ لیکن جہنم میں موت ہے ہی نہیں، درد کتنا بھی شدید ہو، ہر حال میں اسے محسوس کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، موت آنے والی نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ ڈسنے کی جو شدت ہوگی 40 سال تک جائے گی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آگے آپ نے فرمایا، وَإِنَّ فِي النَّارِ عَقَارِبْ، کہ جہنم میں جو بچھو ہیں، کَأَمْثَالِ الْبِغَالِ، وہ خچر کی طرح ہیں۔ خچر اور گھوڑے کے ہائٹ اور ان کے قد و قامت کی طرح وہ بچھو ہوں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم تصور کریں کہ چھوٹا سا بچھو ہوتا ہے 2-3 انچ کا، زمین میں، اور صحیح نظر بھی نہیں آتا، وہ ڈنک مار دیتا ہے تو آدمی تڑپ کے رہ جاتا ہے، بسا اوقات مر جاتا ہے۔ لیکن جب اتنے بڑے بڑے بچھو گھوڑے اور خچر کے ہائٹ کے جب آئیں گے اور ڈسیں گے تو کتنی تکلیف ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ڈسنے کے بارے میں بھی فرمایا، فَيَجِدُ حَمْوَتَهَا 40 خِرِّيفًا، کہ جس کو ڈسے گا 40 سال تک اس کی شدت اور اس کی تکلیف محسوس ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل النار الا شقی، جہنم میں جو داخل ہوگا وہ شقی قسم کا۔ شقی کا ترجمہ عام طور پہ اردو میں کہتے ہیں بدبخت۔ علماء نے لکھا ہے شقی کا مطلب وہ ہے جس کے مزاج میں سختی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہوئے یا گناہ کا عمل کرتے ہوئے ذرا سا بھی اسے کوئی احساس نہیں ہوتا، دل میں اتنی سختی ہے، تو اسے کہتے ہیں شقی۔
تو جو آدمی دل کا سخت ہوگا کہ ذرا بھی گناہ کرتے ہوئے اسے احساس نہیں ہو کہ میں کتنا غلط کر رہا ہوں، ایسے ہی لوگ جہنم میں جائیں گے۔ چنانچہ صحابہ نے پوچھا ومن الشقی، کہ شقی کا مطلب کیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یعمل للہ بطاعہ، اللہ کی اطاعت والا عمل نہیں کرتا، ولم یترک لہ بمعصیہ، اور گناہ والا عمل نہیں چھوڑتا۔ تو جس کا یہ مزاج ہے گناہ کرتے رہنا اور ثواب اور اطاعت کے قریب نہ آنا، یہ شقی ہے، یہ بدبخت ہے، یہ محروم القسمت ہے۔ ایسے ہی لوگ لائن کی لائن لگا کے جہنم میں داخل کیے جا رہے ہوں گے۔ اس کے بعد کی حدیث جو اس باب میں بڑی معنی خیز اور عمل کی طرف راغب کرنے والی حدیث ہے، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لما خلق اللہ الجنہ، جب اللہ نے جنت کی تخلیق فرمائی، جنت کو بنا دیا، قال لجبرائیل، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا اذهب جاؤ، فانظر الیہا، دیکھ کر آؤ جنت کو، کیسی ہے جنت۔ چنانچہ فذهب، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے گئے، فنظر الیہا، جنت کو دیکھا، وإلی ما اعد اللہ لأہلہا فیہا، اور جنت میں اللہ نے جنت والوں کے لیے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ان تمام نعمتوں کو دیکھا۔ ثم جاء، پھر تشریف لائے، فقال، اور آ کر کہا یا ربی، اے پروردگار، وعزتی کی، وعزتو کا، آپ کے رب، آپ کی عزت کی قسم، اللہ کے عزت کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا آپ کی عزت کی قسم، لا يسمع بها احد الا دخلها، کہ وہ نعمتیں ہیں اور وہ جنت ہے کہ آپ کے بندوں میں سے جو بھی اس کے بارے میں صرف سن لے گا وہ دوڑ کے آئے گا جنت کی طرف، اسے کوئی روک نہیں سکتا جنت سے، ایسی نعمتیں ہیں۔ آدمی کا مزاج ہے، اس کے سامنے کسی عمدہ چیز، اس کی پسندیدہ چیز کا تذکرہ کرو، اس کی رغبت بڑھتی ہے، اس چیز تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اور جنت کا تو کیا کہنا، کیسی نعمتیں ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اس جنت کے بارے میں سنے گا وہ دوڑا چلا آئے گا جنت کی طرف، یعنی کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کرے گا، بس صرف جنت کے لیے اعمال کرے گا۔ ثم حفھھا بالمکارہ، پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو گھیر دیا ان اعمال سے جو طبیعت پہ ناگوار گزرتے ہیں، دشوار، یعنی جنت تک پہنچنے کے لیے ایسے اعمال کی اللہ نے شرط لگا دی، نماز پڑھنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، حلال کھانا ہے، حرام سے بچنا ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے، کسی کا غبن نہیں کرنا ہے، ظلم نہیں کرنا ہے، قطع تعلقی نہیں کرنا ہے، ہم حق پر ہوں پھر بھی لڑائی اور جھگڑے کو چھوڑ دینے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ سارے وہ کام ہیں دل جلدی قبول نہیں کرتا، دشواری ہوتی ہے ان اعمال کے کرنے پر، طبیعت کو بڑا ناگوار گزرتا ہے۔ تو یہ تمام اعمال کے ذریعے اللہ نے جنت کو گھیرا کہ یہ اعمال کرے گا تو جنت تک پہنچے گا۔ اس کے بعد کہا یا جبرائیل، اے جبرائیل علیہ السلام، اذهب، اب جائیے، فانظر، اب دیکھ کے آئیے میں نے اب جو کام کیا ہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے، فنظر الیہا، دیکھا، فقال، پھر آئے، پھر آ کر وہی قسم کھائی، وعزتک، آپ کی عزت کی قسم، لقد خشیت ان لا يدخلها، کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں لوگ اعمال کی ناگواری کو بہت بھاری تصور کر کے جنت میں داخل ہونے سے محروم نہ ہو جائیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے اعمال کرنے ہیں جنت کے لیے کہ کہیں بندے ان اعمال کو بڑا طبیعت پہ گراں ہے، اب نماز پڑھنا، صدقہ دینا اللہ کی راہ میں، جھوٹ نہیں بولنا، ایک دم ہمیشہ سچ بولنا، کہیں اس کو بھاری سمجھ کے یہ اعمال نہ کریں، اچھے اعمال کرنے سے اپنے آپ کو روک لیں دنیا میں اور جنت سے محروم ہو جائیں، اس بات کا اب مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، کیا سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں یہ آیا حدیث سے کہ جنت میں وہ نعمت ہے کہ اگر ہم نے دنیا میں اس کا مزہ ذرا سا بھی محسوس کر لیا تو مر جائیں گے، لیکن جنت والے ہی اعمال کریں گے۔ لیکن ابھی ہم نے جنت کو دیکھا نہیں،
اس کے لیے اللہ نے شرط لگا دی یہ اعمال کرو. ہماری طبیعت پہ یہ عمل گراں گزر رہا ہے، بھاری گزر رہا ہے، اور ہم اس عمل کو نہیں کر کے اپنے آپ کو جنت سے محروم کر رہے ہیں، جو بہت بڑی بدبختی ہے، بہت بڑی محرومی ہے، کیونکہ ابھی ہم نے جنت کو دیکھا نہیں. جب جنت دکھائی جائے گی میدان آخرت میں تب ہوگا افسوس، ارے بس خالی نماز ہی پڑھنا تھا، پڑھ لیتے، جھوٹ نہیں بولنا تھا، وہ کون سا مشکل کام تھا، بچ گئے ہوتے، گالیاں نہیں دینا تھا، غیبتیں نہیں کرنا تھا، حرام کمائی نہیں کرنا تھا، وہ تو کر لیے ہوتے. جنت کو دیکھنے کے بعد اب یہ اعمال سے بچنا بڑا آسان نظر آئے گا، لیکن دنیا میں بڑا طبیعت پہ گراں گزر رہا ہے. یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان اعمال کو کر لو، چاہے طبیعت قبول نہیں کر رہی ہے تو بھی، کیونکہ بہت بڑی نعمت تمہاری منتظر ہے. اس کے بعد آگے حدیث میں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلما خلق اللہ النار، پھر جب اللہ نے جہنم کو بنایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا اذهب، اے جبرائیل ادھر بھی جائیے، فانظر الیہا، جہنم کو دیکھ کے آئیے. فذهب، جبرائیل علیہ السلام تشریف لے گئے، فنظر الیہا، دیکھا، ثم جاء، پھر تشریف لائے، اور پھر تشریف لا کے وہی جملہ وعزتک، آپ کی عزت کی قسم، لا يسمع بها احد فيدخلها فحفها بالشهوات، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ آپ کی عزت کی قسم، کوئی بندہ جو اس جہنم کے بارے میں سن لے گا وہ کبھی ادھر نہیں آئے گا، کبھی وہ جہنم میں داخل ہونے کا تصور بھی نہیں کرے گا، وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا جہنم سے. تو اس جہنم میں تو کوئی بندہ آپ کا آنے والا ہے ہی نہیں، ایسی پرخطر ہے جہنم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ نے فحفھا بالشہوات، جہنم کو گھیرا خواہشات سے، جیسا ادھر ایسے اعمال سے گھیرا تھا جنت کو جو طبیعت پہ بہت بار محسوس ہوتے ہیں، اس کا الٹا بالکل جہنم کو گھیرا خواہشات سے، جو ہر صبح و شام انسان کا دل چاہتا ہے، گناہ کرنا، بدنظری کرنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دے کے پیسے کمانا، یہ تمام برے اعمال سے جہنم کو گھیر دیا کہ ایسے اعمال کرنے والا ہی ادھر آئے گا. پھر کہا جبرائیل علیہ السلام سے کہ جاؤ اب دیکھ کر آؤ. جبرائیل علیہ السلام گئے، واپس تشریف لائے اور آ کر فرمایا لقد خشیت، مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے ان لا یبقى احد، کہ کوئی انسان باقی ہی نہیں رہے گا، سب ادھر ہی چلے آئیں گے، کیونکہ ایسی خواہشات ہیں جہنم کے ارد گرد کہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے یہ کام کرنا، جھوٹ بولنا، پیسے زیادہ سے زیادہ کمانا، حرام آمدنی ہو یا حلال اس کا فرق نہیں کرنا، دھوکہ دینا، قطع تعلق کرنا، تکبر کرنا، رشوتیں لینا، یہ سب بڑا اچھا لگتا ہے نفس کو، تو ہر آدمی یہ کام کرنے کے لیے دوڑے گا دنیا میں، اور ایسا کام کرتے ہوئے دراصل وہ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا. تو جنت اللہ نے ایسی بنائی کہ کوئی بندہ دیکھ لے سیدھے جنت کی طرف دوڑے، لیکن اعمال ایسے کرنے ہیں کہ جو طبیعت پہ ذرا دشوار گزار ہیں. ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے یہ دشوار گزار راستہ طے کرنا ہے. جہنم کو اللہ نے ایسا بنایا کوئی بندہ اگر اس کا تصور کر لے تو ہمیشہ کے لیے اس سے دور رہنے کا عزم کر لے، قسم کھا لے. لیکن جہنم کو اللہ نے گھیرا ایسے اعمال سے جو ہر بندہ چاہتا ہے کرنا، لہذا اگر اس کو اللہ کے اس عذاب سے بچنا ہے تو اپنے ان خواہشات سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. تو یہ بہت معنی خیز اور پیغام رساں حدیث ہے کہ جنت بہت بڑی نعمت، لیکن یوں ہی حاصل نہیں ہوگی، قربانی دینی ہوگی اپنی خواہشات کی، اور اعمال صالحہ کرنے ہوں گے نفس نہ چاہ رہا تو بھی. اور جہنم بہت بڑا عذاب ہے اللہ کا، لیکن ہر وہ عمل جو دل کو اچھا لگ رہا، نفس کو اچھا لگ رہا، یہ سب اسی طرف لے جانے والا ہے. ان تمام سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے تو انشاءاللہ جہنم سے ضرور بچیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جنت کی طرف لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جہنم کی طرف لے جانے والے خواہشات اور گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.